بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صلوات پڑھیں گے محمد. خداوند عز و جل ان آیتوں میں انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کا راستہ بتا رہا ہے کہ انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو، اس کی زندگی میں دکھ نہ پایا جاتا ہو، تکلیف نہ ہو، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو. خداوند عالم اس خواہش کی تکمیل کا اس طرح سے انتظام کر رہا ہے کہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے کہ تم اس خواہش کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہو، اپنے اس مقصد کو تم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو، کون سی چیز ہے جو تمہیں اس خواہش کی تکمیل سے محروم کر سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس خواہش کی تکمیل میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے تمہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جو انسان سرکشی اختیار کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرے گا، جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے انہیں ترک کر دے گا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرے گا، انہیں انجام دے گا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جب کبھی زندگی دنیا اور زندگی آخرت میں ٹکراؤ ہوگا، زندگی دنیا کو جو ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم یعنی جتنی بھی مصیبتیں آپ تصور کر سکتے ہیں سب وہاں ہیں. وہ مصیبتیں جنہیں تصور کر سکتے ہیں اور وہ مصیبتیں جنہیں تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ساری مصیبتوں کا ٹھکانہ ہے جہنم. جہنم کی حقیقت کیا ہے اسے ہم یہاں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ دنیا کے الفاظ عاجز ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے سے.
بھئی اتنا جانتے ہیں کہ جتنی بھی جو ہے مصیبتیں ہو سکتی ہیں، امکان جتنی مصیبتوں کا ہے، چاہے ہم ان سے آشنا ہوں یا ان سے آشنا نہ ہوں، تمام مصیبتوں کا مرکز، تمام مصیبتوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا، یہ تو ان کا ہو گیا کہ جو خوشگوار زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ اپنے پروردگار کے مقام سے خائف ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کے، اور اس خوف کی وجہ سے گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ نہى النفس عن الهوى، اس خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے یہ جو ہے مبرہ کر لیتے ہیں، وہ خواہشیں جو اللہ کی پسند سے، اس کی مرضی سے ٹکراتی ہیں، کہ کچھ خواہشیں ہماری وہ ہیں جو اللہ کی خواہش کے عین مطابق ہیں، اور کچھ خواہش وہ ہیں جو اللہ کی پسند اور اس کی مرضی کے برخلاف ہیں۔ نہى النفس عن الهوى، جن لوگوں نے اپنے نفس کو ان خواہشوں سے دور رکھا جو خواہشیں مرضی پروردگار سے ٹکراتی ہیں۔ مرضی پروردگار یہ ہے کہ صبح سویرے فجر کا وقت جیسے ہی ہوا، بستر چھوڑ کے جو ہے مصلی عبادت پہ آ جائیں۔ نفس کہتا ہے تھوڑا سا اور، یہ جو ہے ویکینڈ ہے، آج تو ویک ڈیز میں اٹھ جائیں گے، اس کے بہرحال نماز کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، جواب کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ آج تو یہ جو ہے ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے، نفس کہتا ہے تھوڑا سا اور۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ اپنا بستر چھوڑو، اپنا آرام چھوڑو، ماہ رمضان ہے، نفس چاہتا ہے کھانا کھاؤ، پانی پیو، طرح طرح کی یہ جو ہے لذتیں، آسائشیں حاصل کرو۔ خدا کی مرضی کچھ اور ہے۔ اکثر ہو جاتا ہے کہ نفس کی خواہش اور خدا کی پسند میں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پہ کیا کرتے؟ نہى النفس عن الهوى، وہ مقام پروردگار سے اتنا خوفزدہ رہتے ہیں کہ نفس کو ان خواہشات سے روکے رہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ بہشت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بہشت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ باغ ہے جہاں نہریں ہیں، جہاں درخت ہیں، لیکن یہ الفاظ جنت کی لذتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ اتنا جانتے ہیں، جس لذت کا ہم تصور کر سکتے ہیں سب وہاں موجود ہیں۔ ما تشتہی الانفس، جس چیز کا بھی جی چاہے گا وہاں پر موجود ہیں۔ خوشگوار زندگی وہ جسے ہم تصور کرتے ہیں، اور خوشگوار زندگی وہ جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، جنت میں وہ ہمارے لیے فراہم ہے۔ راستہ خدا نے یہ معین کر دیا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو انجام یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو انجام یہ ہوگا۔ عزیزو، گناہ اور معصیت، خدا کی نافرمانی وہ چیز ہے جو کبھی بھی ہماری اس خواہش کو پوری نہ ہونے دے گی، خوشگوار زندگی، آرام کی زندگی، سکون کی جو ہے زندگی کے لیے۔ جس طرح سے ہمارے جسم کی صحت کے لیے جراثیم جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے مضر ہوتے ہیں، میکروب سے اپنے کو ہم دور رکھتے ہیں، جراثیم سے اپنے کو دور رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم بیمار نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے روح کا جراثیم جو ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ جس طرح سے یہ جو ہے جراثیم جسم کو بیمار ڈال دیتے ہیں، اسی طرح سے گناہ ہماری روح کو بیمار ڈال دیتی ہے۔ لہذا اگر زندگی خوشگوار یہ جو ہے بسر کرنا ہے، گزارنا ہے اگر خوشگوار زندگی، تو ہم مجبور ہیں اپنے کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ عرض کیا، گناہ یعنی خواہش نفس کی پیروی، جو جی چاہا اسے انجام دے دیں، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ خدا کو ہمیں کیا پسند ہے۔ اپنی پسند کا پابند ہو جانا ہی گناہ ہے، اپنی پسند کا پابند ہو جانا گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم کیوں اپنے کو پابند بنائیں کسی کا؟ ہم اپنے کو خدا کا کیوں پابند بنائیں؟ جو ہمارا جی چاہتا ہے وہ ہم کریں گے۔ واقعاً ہم آزاد ہیں؟ اگر خدا کا قانون نہ مانے تو خدا کا قانون نہ ماننے کے صورت میں ہم آزاد ہو جائیں گے؟
صبح سے شام تک مختلف چیزوں کے ہم پابند ہیں. آزادی اچھی چیز ہے، لیکن اگر آزادی ہماری یہ جو ہے نجات سے ٹکرا جائے. آزادی اچھی چیز ہے، لیکن آزادی اگر ہماری یہ جو ہے زندگی سے ٹکرا جائے. آزادی اچھی چیز ہے، لیکن اگر آزادی ہماری یہ جو ہے صحت سے ٹکرا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے یا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے آج جوتے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. جوتا ہم نے نہیں پہنا ہوا ہے. پیر کو کتنی آزادی ہے؟ پیر آزاد ہے یا نہیں؟ باہر نکلنے لگیں گے، یہ جو جوتا پہنیں گے، پیر پابند ہو گیا. پریشر تو آتا ہے نا پیر پر. جوتے کے بغیر جتنے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب جوتا پہنیں گے تو پابندی تو ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ لیکن اپنے پیر کو ہم جوتے کا پابند بنا لیتے ہیں. کیوں بنا لیتے ہیں؟ اگر سردی سے، گرمی سے، کانٹوں سے، پتھر سے، کیچڑ سے، گندگی سے، غلاظت سے اگر محفوظ رکھنا ہے. گھر جب جاتے ہیں کپڑا آپ ہلکا کپڑا پہنتے ہیں، جسم کو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب باہر نکلتے ہیں، ٹھنڈک اگر خاص طور سے پڑ رہی، موٹے موٹے کوٹ پہن لیتے ہیں. موٹے موٹے کوٹ پہننا بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ بدن کی آزادی محدود ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر آپ کپڑے نہیں پہنے، اتنی آزادی سے آپ کا ہاتھ پیر اپنے یہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، چلا سکتے. جتنا موٹا کوٹ پہنیں گے اتنا ہی آپ کا ہاتھ یہ جو ہے اور بدن پابند ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے. لیکن اس کوٹ کو برداشت کرتے نہیں، کر پیسہ دے کے خرید کے لاتے ہیں. پیسہ دے کے خرید کرتے. گھر میں اگر نہ رہیں، باہر جنگل میں اگر رہیں، کتنے آزاد ہیں. جب چاہا آسمان کو دیکھا، جب چاہا تاروں کو دیکھا، جب چاہا چاند کو دیکھا. آزادی ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ گھر کی چہار دیواری میں آ جاتے ہیں، اپنی آزادی کو محدود کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آزادی محدود ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہماری آزادی محدود. آزادی محدود ہو گئی. آزادی کو پیسہ دے کر کے محدود کرتے ہیں. کتنی مشکلوں سے مکان حاصل کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ اپنی آزادی کو جو ہے محدود کرنے کے لیے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پہلا کام بیلٹ. والدین یہ جو ہے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بیلٹ، بیٹی بیلٹ. بار بار تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ محدودیت تو ہو گئی. دائرہ یہ جو ہے محدود ہو گیا، اس کے باوجود اسے باندھتے ہیں. کیوں؟ نہ باندھیں گے تو ہماری جو ہے زندگی خطرے میں بڑھ جائے گی. جہاں پر محدودیت حفاظت کا سبب بن جائے، وہاں انسان محدودیت کو جو ہے خود سے گلے لگاتا ہے. اگر گھر کی چہار دیواری میں محدود نہیں ہوں گے تو درندوں کا شکار ہو جائیں گے. اگر گھر کی چہار دیواری میں محدود نہیں ہو تو سردی گرمی ہمیں ختم کر دے گی، مٹا دے گی ہمیں. تو جہاں کے اوپر محدودیت نجات کا سبب بنے، وہاں ہم خوشی خوشی اپنی آزادی کو قربان کر دیتے ہیں. عزیزو، اگر اپنے کو خدا کے قوانین کا پابند بنا لیں، آزادی تو ہماری چھنتی ہے، لیکن یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں حیات ابدی عطا کر دیتی ہے. آزادی اچھی چیز ہے، لیکن کیا واقعا ہم آزاد ہیں؟ صبح سے شام تک ہم خود سے اپنے کو پابند کرتے ہیں. ہم خود سے اپنے کو یہ جو ہے اسیر بناتے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ ایک کا اپنے کو جو ہے پابند بنا لیں؟ دسیوں کا غلام بننے کے بجائے یاد رکھیے، جو خدا کا بندہ بن جاتا ہے وہ ہر ایک سے آزاد ہو جاتا ہے. یا خدا کے بندے بنے یا اپنے نفس کے بندے بن جائیں. نفس کی غلامی بہتر ہے یا اللہ کی غلامی بہتر ہے؟ جو خدا کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، جو خدا کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہر ایک کے مقابلے میں آزاد ہیں. اور جن لوگوں نے خدا کی بندگی سے اپنے کو آزاد کر لیا، وہ طرح طرح کے لوگوں کی غلامی کے شکار ہو جاتے ہیں. کبھی ان کے غلام، کبھی ان کے غلام، کبھی ان کے غلام. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں آزاد بھی ہونا ہے،
اگر تمہیں آزاد ہونا ہے، آزاد رہنا ہے، بڑی اچھی چیز آزادی ہے، تو آزادی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اپنے کو خدا سے آزاد کر لو. آزاد تو وہی ہو سکتا ہے جو خدا کا بندہ ہو. مولا فرماتے ہیں من ترک الشہوات کان حرا. جو خواہش نفس سے اپنے کو آزاد کر لے وہ آزاد ہے، ورنہ جو خواہش نفس کا اسیر ہے اس کو آزاد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی کس کا اسیر ہے؟ آخر دیکھو تو نفس سے تم طاقتور ہو یا نفس تم سے طاقتور ہے؟ اپنے سے کمتر کے غلام بن گئے. اگر کسی کا پابند ہونا ہے تو کم سے کم اس کے پابند بنو. جو ہم سے برتر ہے، جو ہم سے بہتر، جو ہم سے کمتر ہے، اس کے اسیر بن گئے. نفس کو ہمارے قابو میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہمیں نفس کے قابو میں. تو اگر آزادی کا بھی شوق ہمیں ہے، ہم اگر آزاد بھی بننا چاہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں آزادی کا راستہ خدا کے مقابلے میں سرکشی نہیں ہے، اس کے قوانین سے اپنے کو آزاد کرنا نہیں ہے. آزادی کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں. جب اس کے بندے بن جائیں گے تو تمام چیزوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے. امام یہ جو ہے موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی گلیوں سے یہ جو ہے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں کہ گھر کے پاس سے گزرے. بڑا عالیشان گھر، بہترین بنگلہ، بہترین محل، اور گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں. اسی وقت گھر سے کنیز باہر نکلی. امام رک گئے. امام نے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ یہ عبد کا گھر ہے یا حر کا؟ اس نے کہا کیا؟ اچھا وہ امام کو پہچانتی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے نہیں گھر کس کا ہے؟ یہ جو ہے بشر کا گھر ہے، بشر کا گھر، شہر کا نامور مالدار. آپ پوچھ رہے ہیں کہ آزاد ہے کہ غلام؟ امام نے کہا آزاد ہی لگتا ہے یہ. اگر عبد ہوتا تو گھر سے ایسی آوازیں نہ آتی. امام نے یہ کہا اور کہہ کے آگے بڑھ گئے. گفتگو میں تھوڑی تاخیر جو ہوئی، اس کو واپس آنے میں، جب کنیز واپس گھر میں آئی، محفل یہ جو ہے سجی ہوئی ہے، پارٹی ہو رہی ہے گھر کے اندر. بشر نے پوچھا کہاں رہ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے ایک صاحب ملے تھے ان شکل و شمائل کے، انہوں نے پوچھنے لگے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، اور سوال پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے، حر کا ہے یا عبد کا ہے؟ تو میں نے کہا رے آپ غلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بشر جیسے عالی شان شخصیت کا گھر ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اس کو آزاد ہی ہونا چاہیے، اگر آزاد نہ ہوتا. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ لرزہ طاری ہوا. پوچھا وہ کہاں گئے، کدھر گئے؟ جو اوصاف اس نے جو ہے بیان کیے تھے، اور اس جملے سے سمجھ گیا کہ امام کے سوا کوئی نہیں ہے. فوراً اسی وقت گھر سے باہر نکلا. اتنی مہلت بھی نہیں ہوئی کہ پیر میں جو ہے چپل یا جو ہے جوتا پہن لیتا. برہنا پا گھر سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا، قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. آقا آج کے بعد سے غلام بننا چاہتا ہوں، آج کے بعد سے غلام بننا چاہتا ہوں، ایسی آزادی مجھے نہیں چاہیے. توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد چونکہ جس حال میں اس نے توبہ کیا تھا، جو ہے پا برہنا تھا، ننگے پیر تھا، اس نے پھر کبھی جوتا چپل پہنا ہی نہیں، تاکہ ہمیشہ وہ حالت ہمیں یاد رہے. نام ہی ان کا پڑ گئی یہ جو ہے بشر حافی، پا برہنا بشر. حافی کا معنی پا برہنا، بشر حافی. تو انسان اگر آزاد ہونا چاہتا ہے، اصل آزادی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں. جو اللہ کی بندگی اختیار کر لیتا ہے پھر وہ کسی کی غلامی نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ آزاد رہتا ہے. بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، وہ ہر بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے. انسانی اقدار اگر اپنا، آج کل انسانی حقوق، انسانی اقدار کی باتیں بہت ہوتی ہیں. انسانی اقدار، انسانی یہ جو ہے ویلیوز، اسی وقت انسان اسے اپنا سکتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ بن جائے. انسان اگر اپنے کو گناہوں سے نہیں بچاتا، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ انسانی حقوق یا انسانی اقدار کا پاسباں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
من احب المکارم اجتنب المحارم. جو اعلیٰ انسانی اقدار چاہتے ہیں، انسانی اقدار کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. مکارم اخلاق اور یہ جو ہے مکارم کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. انسانی اقدار کو اپنانے کے لیے نفس کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. جو اسیر نفس ہیں، جو اپنے نفسانی شہوات کے غلام ہیں، وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن انسانی اقدار کے وہ پیرو ہو نہیں سکتے. جہاں ان کا مفاد ٹکراتا ہے وہیں پتہ چل جاتا ہے کتنا وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں. جہاں جہاں انسانی حقوق کا نعرہ ان کے فائدے میں ہے، ان کے حق میں ہے، وہاں کے اوپر آگے آگے انسانی حقوق کا نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں. لیکن جہاں جہاں انسانی حقوق کا نعرہ ان کے جو ہے مفادات سے ٹکرا جاتا ہے، انہیں یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہے، انسانی اقدار بھی کوئی چیز ہے. مثال آپ دیکھ رہے ہیں، سیریا بھی ہے، شام بھی ہے، بحرین بھی ہے، سعودیہ بھی ہے. دونوں جگہ کے اوپر دوہرا عمل کیوں ہے؟ انسانی حقوق ان کو جو ہے بحرین کے اندر جو ہے نظر نہیں آتے ہیں. کیوں؟ جو گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کبھی بھی انسانی اقدار کے حامل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. من احب المکارم اجتنب المحارم. جو انسانی اقدار ان کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے کو گناہوں سے دور رکھیں. اگر انسان اپنے کو گناہوں سے دور نہیں رکھ سکتا ہے، نعرہ تو لگا سکتا ہے لیکن عملی زندگی میں ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا. جن کے ہاں گناہوں سے دوری نہیں ہے وہ انسانی اقدار کو اپنے لیے چاہیں گے، دوسروں کے لیے نہیں. لیکن جہاں گناہوں سے دوری ہوگی، معصیت سے دوری ہوگی، جو اپنے کو صرف اللہ کا بندہ تصور کرتا ہوگا، اس کے لیے فرق نہیں ہے اپنا ہے، پرایا ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حکومت کا زمانہ ہے. مولا گلیوں میں، سڑکوں پہ گھوم گھوم کے دیکھا کرتے تھے کہ حالات کیا ہے. محل کے اندر بیٹھے نہیں رہتے تھے، گزر رہے ہیں، اصحاب بھی ساتھ میں ہیں. دیکھا کہ کونے میں ایک بوڑھا انسان کانپتا ہوا بیٹھا ہوا ہے. امام ٹھہر گئے، یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اسلام میں کوئی کہیں پڑا نہیں رہتا، ہر ایک کی ایک یہ جو ہے وہ جگہ معین ہے. یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے مولا یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس سے کام نہیں ہو سکتا. کو جب کام نہیں تو دام نہیں، اور جب پیسہ کسی کے پاس نہیں اسے کون پوچھتا ہے؟ گھر والے بھی نہیں پوچھیں گے. وہ گھر والے جو یہ جو ہے بندے نفس ہیں، بندے خدا نہیں ہیں. مولا نے کہا تمہارا بڑا اچھا انصاف ہے، جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت تھی اس سے خوب کام لیا، اب جب یہ معذور ہو گیا ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، اسے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے سڑکوں کے اوپر. جب مولا کے تیور کو دیکھا ساتھیوں نے کہا مولا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ہے یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے. امام نے کہا شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمان نہ صحیح انسان تو ہے، یہ انسان تو ہے. تو انسانی اقدار ان لوگوں کے لیے جو خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، خدا کی منشا کے تابع ہیں. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پہ جو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. مشیت خدا کے جو پابند ہوتے ہیں ان کے ہاں انسانی اقدار نظر آتے ہیں. انسانی اقدار کا نمونہ ان کے ہاں نظر آتا ہے. دشمن کو کھانا پانی پہنچانا کہیں سنا ہے؟ عموماً تو کوشش یہ کی جاتی ہے نا، یہ جو ہے رسد کاٹ دی جائے، رسد کاٹنے کی تو کوشش کی جاتی ہے، ان تک کھانا پانی نہ پہنچنے پائے. دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر کہیں دشمن پیاسا ہے، کہیں دشمن بھوکا ہے، کہیں سنا ہے کہ دشمن کو کوئی کھانا پانی پلا دے، وہی معلوم ہے کہ اب یہ دشمن ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہے. مگر یہ نمونہ انہی کے ہاں ملتا ہے جو خدا کے راستے پہ چڑھتے ہیں، جو منشائے خدا کے پابند ہوتے ہیں. حر کا لشکر سامنے ہے، پیاس سے ہلاک ہوا جا رہا ہے، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. حسین کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف انہیں پانی نہ پلاتے، صرف پانی نہ دیتے انہیں. کام تو تمام تھا نا لشکر حر کا. اور حسین جانتے کہ لشکر کس لیے آیا ہے.
اس لشکر کو اگر حسین پانی نہ پلاتے شاید تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی. جیسے ہی دیکھا کہ پیاسا ہے بھیا عباس، یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلا دو. اور دیکھو صرف انسانوں کو نہ پلانا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلانا، اور جانوروں کی نفسیات کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے. بھیا جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں، جب تک یہ خود سے نہ ہٹ جائیں پانی ان کے آگے سے نہ ہٹانا. یہ اقدار، یہ ویلیوز کہاں ملیں گے؟ وہی ملیں گے من احب المکارم من اجتنب المحارم. مکارم اخلاق، اعلی اقدار، انسانی ویلیوز وہاں ملیں گی جہاں کے اوپر گناہوں سے دوری ہوگی. اگر گناہوں سے دوری نہیں ہے تو انسانی اقدار بھی نظر نہیں آئیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون شریعت کو ترک کر دیں گے، قانون شریعت کو چھوڑ دیں گے تو انہیں آزادی مل جائے گی. آپ قانون شریعت کو اگر چھوڑ بھی دیں پھر بھی آزادی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں فقط قانون شریعت تو نہیں نہ ہے، کم سے کم 3 قانون کی تو آپ کو اطاعت کرنی ہی پڑتی ہے. ایک قانون خلقت ہے، ایک قانون صحت ہے، ایک قانون حکومت ہے. قانون شریعت کو اگر نہ بھی مانیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ قانون شریعت کو چھوڑ کر کے آپ کو آزادی مل جائے گی؟ آپ آزاد ہو جائیں گے. پہلا قانون قانون خلقت ہے. قانون خلقت آپ کو پابند بنا دیتا ہے. 10 منزلہ 20 منزلہ عمارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے، وہاں دیکھا ایک کبوتر بھی بیٹھا ہوا ہے. کبوتر اچانک اڑ کے چلا گیا اس عمارت پر. تو ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی یہاں سے وہاں چلے جائیں. اب ہمیں کیا ہوگا؟ یا لفٹ یا زینے سے چڑھ کے نیچے آئیں، ادھر جائیں، پھر چڑھ کر کے وہاں پہنچے. ہم کوئی کبوتر سے کم تھوڑی ہیں. ہم اپنے کو آزاد محسوس کر رہے ہیں. جس طرح سے کبوتر یہاں سے اڑ کے وہاں چلا گیا، ہم بھی اسی طرح سے جائیں گے. ہم زینوں کا استعمال نہ کریں گے، لفٹ کا استعمال نہ کریں گے. ہم بھی آگے بڑھے، چاہا کہ قدم آگے بڑھا کر کے وہاں چلے جائیں. جیسے ہی ہم نے قدم آگے بڑھایا، قانون خلقت نے ہمیں اوپر سے نیچے کھینچ کر کے پٹخ دیا. کھوپڑی ہماری چکنا چور ہو گئی، روح پرواز کر گئی. جسم تو پرواز نہیں کیا، روح پرواز کر گیا. کیا کرتے ہیں ہم؟ یہی کرتے ہیں کبوتر کی طرح ہم بھی چلے جائیں؟ نہیں، قانون خلقت کی اطاعت تو کرتے ہیں نا. کہاں گئی پھر ہماری آزادی؟ ہم تو قانون شریعت کو اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ قانون شریعت ہماری آزادی کی راہ میں جو ہے روڑا ہے، ہماری آزادی کو محدود بنا رہا ہے. اور قانون خلقت ہمیں کہاں آزاد چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے ہمیں آزاد. ایک بچہ ہے، نہ سمجھ بچہ، نادان بچہ. بچے ہر چیز کو یہ جو ہے چھونا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں. انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے یا کیا ہے. انگارہ رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے بچے کو. اس کا جی چاہتا ہے ہم اسے جو ہے پکڑ لیں. جاتا ہے، جا کر جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا انگارے کے اوپر، ہاتھ جل گیا. بچے کی چیخ نکل گئی. انگارے نے جلا کے بتایا کہ تم آزاد نہیں ہو. تمہیں قدرت نے اس طرح سے بنایا کہ تمہیں آزادی نہیں، کہ جب جس چیز کو چاہو چھو لو، پکڑ لو. اگر بے محابہ ہاتھ آگے بڑھاؤ گے اپنے کو آزاد سمجھ کے، جلا کے تمہیں ہم بتائیں گے کہ تم آزاد نہیں ہو، پابند ہو. تھوڑا بڑا بچہ اور ہوتا ہے، چلتے چلتے حوض کے کنارے پہنچ گیا. حوض میں دیکھا بڑی خوبصورت سی مچھلیاں بڑی آسانی سے تیر رہی ہیں. اس کا بھی جی چاہتا ہے ہم بھی جو ہے مچھلیوں کی طرح سے آسانی سے تیریں. جیسے ہی حوض میں قدم رکھتا ہے ڈوبنے لگتا ہے، سانس یہ جو ہے گھٹنے لگتا ہے. اور یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ قانون خلقت نے تمہیں آزاد نہیں بنایا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کی تمہیں اطاعت کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ قانون صحت ہے. جی چاہتا ہے خوب میٹھا کھائیں. شوگر کے پیشنٹ ہیں، نہیں کھا سکتے. خوب تلی ہوئی چیزیں کھائیں. فلاں چیز بڑھی ہوئی ہے، ڈھکا چیز بڑھی ہوئی ہے، ڈاکٹر منع کر رہا ہے یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں. اور جہاں ہم نے قانون صحت کی مخالفت کی، فوراً سزا مل جاتی ہے. فوراً سزا مل جاتی ہے. البتہ بعض سزائیں فوری مل جاتی ہیں، بعض سزاؤں میں تاخیر ہوتی ہے. تو قانون صحت بھی ہمیں آزادی کی طرف جانے نہیں دیتا ہے. اس کے بعد قانون حکومت ہے جو سب پر بھاری ہے. پابندی تو کرنی پڑتی ہے نا. گاڑی لے کر کے باہر نکلے، جی چاہتا ہے نئی گاڑی ہے، اسپیڈ بھی بہت اچھی ہے، جی چاہتا ہے کہ بھگائیں اسے 100 میل کی رفتار سے.
یہ جو ہے ریڈ لائٹ اور فلاں کسی کو تمام لائٹیں توڑ کر کے آگے نکل جائیں، مگر آزادی پر ہماری پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ اگر شریعت کو چھوڑ بھی دیں گے پھر بھی آزادی ملنے والی نہیں ہے. یا قانون خلقت کی پابندی، یا قانون صحت کی پابندی، یا قانون حکومت کی پابندی. پابندیاں بہرحال ہمارا مقدر ہیں. شریعت بھی اس کے علاوہ اور کچھ تھوڑی ہے. شریعت بھی یہی ہے. شریعت بھی یہی قانون صحت، قانون خلقت اور قانون حکومت کی تقریباً پابندیاں ہیں. جس طرح سے قانون صحت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اپنی صحت کو ہم خطرے میں ڈالیں، قانون شریعت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے اپنی صحت کو ہم خطرے میں ڈالیں. جس طرح سے قانون خلقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم یہ جو ہے سیڑھیوں کا استعمال کیے بغیر کبوتر کی طرح سے اڑ جائیں، اسی طریقے سے قانون شریعت بھی ہمیں یہ جو ہے خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ قانون خلقت، قانون صحت، قانون حکومت محدود ہے. اس کی نگاہیں صرف یہ جو ہے مادی جو ہے دنیا تک ہے، جسم تک ہے، اور قانون شریعت کی نگاہیں جسم کی جو ہے مصلحتوں کی طرف بھی ہے اور روح کی جو ہے مصلحتوں کی طرف بھی ہے. جو بھی قانون شریعت ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو یا ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں یا ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہیں. کسی ایسی چیز کو اللہ نے حرام ہی نہیں قرار دیا ہے جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہو یا ہماری روح کے لیے فائدہ مند ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے فلسفے کو سمجھ نہ سکیں، درک نہ کر سکیں. 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس محمد ابن سنان نے خط لکھا کہ مولا ہمارے ہاں اللہ کے قوانین شریعت کے سلسلے میں بحث ہوتی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو واجب قرار دیا، صرف چونکہ اللہ ہے اس لیے اس نے حرام قرار دے دیا. بات ہوتے ہیں نا، چونکہ ہم بڑے ہیں، بڑائی اپنی ثابت کرنے کے لیے ہم آرڈر دیا کرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. جس کو ہم آرڈر دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں اس سے مطلب نہیں، ہم بڑے ہیں. اپنی جو ہے فقط بڑائی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، آیا مصلحت ہے اس میں ہماری یا یوں ہی اللہ نے کہہ دیا ہے؟ امام نے پوچھا تمہارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو یوں ہی کہتے ہیں چونکہ اللہ ہے لہذا اس کو حق ہے کچھ بھی کہہ دے. اللہ ہونے کے ناطے، باس ہونے کے ناطے کچھ بھی کہہ دے. البتہ یقیناً اگر اللہ ہونے کے ناطے کچھ بھی کہہ دیتا پھر بھی ہمارے لیے ماننا ضروری تھا. لیکن یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے اپنی خاطر کچھ نہیں کہا ہے. جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، اگر واجب قرار دیا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، حرام قرار دیا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے. امام فرماتے فقد ضل من قال ذلك ضلالا بعیدا. اگر کسی کا نظریہ یہ ہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے یوں ہی حرام کر دیا، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہ تھا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت للعباد الیہ بل وجدناہ مفسدا ومہلکا. جتنی چیزیں بھی ہلاکن للفنا، جتنی چیزیں بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم نے ان سب کا جائزہ لے لیا ہے. البتہ یہ امام ہی کہہ سکتے ہیں، یہ امام ہی کہہ سکتے ہیں جن کا خدا داد علم ہے، جنہیں اللہ نے معرفت عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے علم دیا ہے. وجدنا المحرم من الاشیاء، جتنی چیزیں حرام ہیں ان سب کا ہم نے جائزہ لیا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو. لا حاجت للعباد الیہ بل وجدناہ مفسدا داعیا الی الہلاک والفنا. یہ ساری چیزیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں، جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. اگر یہ ہلاکت کی طرف، اگر یہ تباہی کی طرف نہ لے جاتی تو اللہ کبھی انہیں حرام قرار نہ دیتا. یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل سمجھنے سے عاجز ہے. بعض محرمات کو 1400 سال کے بعد ہم نے سمجھ لیا ہے اس میں کیا فلسفہ ہے، وہ بھی اس کا کچھ فلسفہ سمجھا ہے ہم نے. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا سور کا گوشت کھانا حرام ہے.
ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج سائنس نے جو ہے وہ ترقی کیا. ترقی کے بعد یہ ہوا کہ صاحب وہ سور کے گوشت میں کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے, یہ جو ہے مضر ہے. اس وقت انسان سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کیا نقصان. آج 1400 سال کے بعد ابھی ایک کیڑا سمجھ میں آیا ہے. نہیں معلوم ابھی کتنے 100 سال لگیں گے بقیہ کیڑوں کو سمجھنے میں. تو یہ ممکن ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہ پائیں, لیکن ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے مصلحت نہ ہو, فائدہ نہ ہو. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ڈاکٹر بہت ساری چیزوں سے اپنے پیشنٹ کو روک دیتا ہے. پیشنٹ کو اس کا فائدہ اس کا نقصان معلوم نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے. ایک بچہ ہے, ڈاکٹر نے بچے کو جو ہے منع کر دیا یہ مت کھانا. وہ بچہ اس قابل نہیں کہ ڈاکٹر اسے سمجھا سکے کہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ وہ ہے جو اس چیز سے اس کو یہ جو ہے نقصان پہنچتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پر جس طریقے سے ڈاکٹر پیشنٹ کو منع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھانا, فلاں چیز کے قریب نہ جانا, اس میں ڈاکٹر کا فائدہ نہیں ہے کہ فلاں چیز آپ کھائیں یا نہ کھائیں, بلکہ اگر کھا لیں تو شاید ڈاکٹر کا زیادہ ہی فائدہ ہو. اگر آپ اسے کھا لیں تو اس کا کچھ زیادہ ہی فائدہ ہوگا. تو ڈاکٹر اگر منع کر رہا ہے کہ اس کے قریب مت جانا, ممکن ہے کہ پیشنٹ اس کا فلسفہ نہ سمجھے, مگر نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کی اطاعت تو کر لیتے ہیں. عجب ہے, ڈاکٹر کی اطاعت کرنے کو تیار ہے مگر خدا کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے حدیث ہے. امام فرماتے ایھا الناس انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب. اے لوگو تمہاری مثال بیمار کی ہے, تمہاری مثال بیمار کی ہے, اور اللہ کی مثال رب العالمین کی مثال طبیب کی ہے, ڈاکٹر کی ہے. فصلاح المریض فیما یعلمہ الطبیب ویقترح لا فیما یشتہیہ المریض. بیمار کا فائدہ کس چیز میں ہے؟ اس کی اپنی چاہت میں, خواہشات میں ہے, یا جو ڈاکٹر کی تشخیص ہے اس میں ہے؟ کس چیز میں فائدہ ہوتا ہے؟ وہ بیمار چاہتا ہے خوب یہ جو ہے وہ چٹپٹا کھانا کھانا, خوب تلی ہوئی چیزیں کھانا. ہارٹ کا پیشنٹ ہے مگر دل تو یہی چاہتا ہے, دل تو چاہتا ہے نا, نفرت تو نہیں ہو جاتی ہے. شوگر پیشنٹ ہے لیکن دل تو بہرحال حلوہ کھانے کو چاہتا ہے. نیچے سے دل بیزار تو نہیں ہوا ہے, دل تو وہی چاہ رہا ہے. مگر ڈاکٹر کی تشخیص یہ ہے کہ میٹھا تمہارے لیے زہر ہے, تلی ہوئی چیزیں تمہارے لیے زہر ہے, نقصان دہ ہے تمہارے لیے. مریض کا فائدہ کس چیز میں ہے؟ اپنی پسند کے اتباع میں فائدہ ہے یا ڈاکٹر کی تشخیص میں ہے؟ امام فرماتے ہیں جس طرح سے بیمار کا فائدہ جو ہے ڈاکٹر کی تشخیص میں ہے, اس کی پسند اور ناپسند میں نہیں ہے, اسی طریقے سے تمہارا فائدہ, تمہاری مصلحت, تمہارا آرام, تمہارا عیش, تمہارا سکون, تمہارا چین, زندگی کی خوشگواریت اللہ کی تشخیص میں ہے, نہ کہ تمہاری پسند میں. اللہ کی دیکھیے, جسے محبت ہوتی ہے, جسے محبت ہوتی ہے اس کی نگاہیں یہ جو ہے مصلحت کی طرف ہوتی ہیں, پسند کی طرف نہیں ہوتی ہیں. البتہ نوکر یہ دیکھتا ہے کہ پسند کیا ہے. خدا نخواستہ ہم بیمار ہو گئے, ڈاکٹر نے ہم کو یہ جو ہے کہہ دیا کہ آپ فلاں چیز نہ کھائیں, وہ چیز ہمیں ہے بہت پسند. گھر آئے, گھر میں ماں ہیں, اگر ماں سے کہا تھوڑا سا دے دیجئے, نہیں. اچھا, ماں ہو کر کے ہماری پسند کا خیال نہیں ہے. بھائی, بیوی, بچے, بہن جس سے مانگیں گے, وہ سارے افراد جنہیں ہم سے محبت ہے, مانگتے رہیں, تڑپتے رہیں, کوئی دینے کو تیار نہیں. سب ہٹ گئے, نوکر تھا گھر میں. نوکر سے میں نے کہا نوکری چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر نوکری چاہیے تو جا کر کے فریج سے نکال کے لا کے مجھے دے دو, ورنہ فائر. نوکر کیا کرے گا؟
ہم آپ کے پیسوں کے نوکر ہیں، آپ کی یہ جو ہے مصلحتوں کے نوکر نہیں ہیں۔ نوکر لا کر کے پیش کر دیتا ہے، ماں دینے کو تیار نہیں، باپ دینے کو تیار نہیں، بھائی بہن اولاد کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ کیا نوکر کو زیادہ محبت ہے ہم سے؟ وہ زیادہ ہمارا جو ہے بہی خواہ ہے؟ نہیں، جنہیں ہم سے محبت ہے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ہمدرد ہیں، وہ کبھی ہمیں وہ چیز نہ دیں گے جو ہماری یہ جو ہے مصلحتوں کے خلاف ہیں۔ ہاں جو ہمارے نوکر ہیں وہ یقیناً ہمیں دے دیں گے۔ عزیزو یہی فرق ہے جمہوری حکومت میں اسلامی حکومت میں۔ جمہوری حکومت کے نمائندے نوکر ہوتے ہیں، آپ جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا قانون بنا کے آپ کو دے دیں گے، لیکن الہی حکومت کے نمائندے آپ سے محبت کرتے ہیں، انہیں آپ کی یہ جو ہے مصلحتوں کا خیال ہے، آپ کی چاہتوں کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اسی لیے اتنا زور دیا گیا ہے گناہوں سے دور رہنے کو، اللہ کی نافرمانی سے، اسی لیے اتنا زور جو ہے زور دیا گیا ہے کہ پیغمبر نے کہا افضل الاعمال الورع عن محارم اللہ۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں سے دور رکھیں اپنے کو، حتیٰ گناہوں کے بارے میں سوچے بھی نہیں، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے تو سوچتے سوچتے ایک دن وہ عمل کے جو ہے منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے کو، ایک ہوتا ہے علاج، ایک ہے حفظان صحت، ایک علاج ہوتا ہے بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد علاج، ایک دفعہ یہ ہے کہ بیماری کو قریب ہی نہیں آنے دینا ہے۔ حفظان صحت نہ صرف یہ کہ جو ہے گناہ نہ کریں بلکہ گناہوں کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیام القلب عن الآثام، سیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من سیام المرء عن الطعام۔ روزہ رکھتے ہیں نا، روزے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے کو کھانے سے روکتے ہیں، پینے سے روکتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، روکتے ہیں اپنے کو۔ سیام کا معنی اپنے کو روکنا ہے، صوم کا معنی اپنے کو روکنا ہے، کف النفس، اپنے کو روکنا۔ امام فرماتے ہیں سیام القلب عن الفکر فی الآثام، گناہوں کے بارے میں سوچنے سے دل کو روکنا کہیں بہتر ہے اپنے کو کھانے سے روکنے سے۔ وہ بھی روزہ ہے کہ ماہ رمضان میں کھانا نہ کھائیں گے، وہ بھی روزہ، یہ بھی روزہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں گناہوں کے یہ جو ہے خیال کو بھی نہ آنے دیں، تصور کو بھی نہ آنے دیں۔ یہ روزہ اس روزے سے کہیں بہتر ہے۔ سوچے بھی نہیں گناہوں کے بارے میں، جہاں گناہوں کا تصور آیا پہلے ہی مرحلے میں جھٹک دیں۔ وہ کہتے ہیں نا شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان فقط یہ جو ہے وسوسے ہی تو ڈالتا ہے، شیطان ہمیں مجبور نہیں کرتا ہے کسی کام پر۔ شیطان کا کام صرف اپنی تجویز رکھ دینا ہے اور بس، اس کے علاوہ شیطان کا کوئی کام نہیں ہے۔ عام طور سے ہم اپنے سارے گناہوں کا ٹھکرا شیطان کے سر پھوڑتے ہیں، سارا الزام اس پہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اپنا کردار بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو طاقتور نہیں بنایا ہے، ہمیں طاقتور بنایا ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، سارا الزام شیطان پہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت دلچسپ کہانی ہے کہ البتہ قیامت میں ہوگا ایسا، جب خدا کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہوگا، حساب کتاب جب ہو جائے گا، حساب کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں۔ بہرحال جو جنت میں جائیں گے وہ تو خوشی خوشی چلے جائیں گے، وہ کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، کسی سے جھگڑا بھی نہیں کریں گے، بڑے آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جنہیں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ آپ کو جہنم میں جانا ہے، اب ان کا رنگ دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ شروع کریں گے شیطان کو گالیاں دینا، اسی کمبخت کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا نصیب ہوا، اس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں جہنم میں۔ تو شیطان وہاں اپنا دفاع کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے
اور لوگ شیطان پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے. اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا نصیب ہوا. یہ ہمیں جہنم میں جا رہا ہے. تو قال الشیطان، شیطان اپنا دفاع کرے گا. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. جتنا میرا کردار ہے اتنے ہی مجھ پر الزام لگاؤ، زیادہ نہیں. حد سے آگے بڑھے جا رہے ہو. دنیا میں بھی تم حد سے آگے بڑھے، خدا کی حدود کو تم نے جو ہے پار کر لیا، یہاں بھی حد سے آگے بڑھ رہے ہو. جو ہمارا جرم ہے اتنا ہی بیان کرو. ہمارا جرم سنو کیا ہے، ہم خود اپنا جرم تمہیں سناتے ہیں. اللہ نے ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، ہم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. وعدہ ہم نے بھی کیا تھا. اللہ نے کہا تھا اگر ہمارے راستے پہ چلو گے تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے گی. ہم نے کہا تھا اگر تم ہمارے راستے پہ چلو گے تو زندگی خوشگوار بن جائے گی. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ نے کہا تھا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو سرکشی کریں گے، طغیانی کریں گے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہم نے کہا تھا یہ تو فقط مولویوں کی باتیں ہیں یار، کیوں خامخواہ اپنی جو ہے زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو ان مولویوں کے چکر میں پڑ کے. موج کرو، مستی کرو، یہی ایک زندگی ہے. کہاں کی آخرت، کہاں کا جنت، کہاں کا جہنم. اور اگر واقعا جنت اور جہنم ہوئی بھی تو بہرحال وہاں پر اللہ رحمان اور رحیم سب معاف کر دے گا. اللہ نے کہا تھا میں رحمان اور رحیم. خدا تم سے کہہ رہا ہوں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. ایک وعدہ ہم نے کیا تھا، ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا. احمق، تم کو اللہ نے عقل دی تھی نا. جب دو وعدہ کرنے والے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ اللہ سچا ہے، تم جانتے ہو کہ شیطان جھوٹا ہے، اس کے باوجود تم نے اللہ کی بات کو ٹھکرا کے ہماری بات مان لیا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. ہمارا کام فقط اپنی بات کو تمہارے سامنے رکھ دینا تھا، زبردستی منوانا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. ہمیں اللہ نے تمہارے اوپر اقتدار نہیں دیا تھا، ہم نے زبردستی تم سے گناہ نہیں کرایا ہے. فقط ایک بات رکھتی تھی، اور ایسی بھی نہیں کہ فقط ہماری بات تھی، ہمارے مقابلے میں اللہ کی بات بھی. دو راستے تمہارے سامنے تھے، ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ. اور اللہ پہلے کہہ چکا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے. ارے بھائی یہ تو موٹی عقل والے کو بھی معلوم ہے. اگر دو باتیں ہیں، ایک بات دوست کہہ رہا ہے، ایک بات دشمن کہہ رہا ہے، کس کی بات مانی جاتی ہے؟ یہ تو موٹی عقل رکھنے والا بھی اتنی بات کو سمجھتا ہے. دوست کی بات مانی جاتی ہے، دشمن کی بات نہیں مانی جاتی ہے. مگر تم نے اللہ کی بات کو ٹھکرا کر کے ہماری بات کو مان لیا. فَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلُومُونِي. اگر لعنت کرنے کا شوقی ہے نا تو ہم پہ لعنت مت کرو، اپنے پر لعنت کرو. فَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلُومُونِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. اور اب جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی. بھائی اب تو نہ میں تمہارا کچھ کر سکتا ہوں، نجات دلا سکتا ہوں، نہ تم ہمیں نجات دلا سکتے ہو. اور ایک بات راز کی بتا دوں، انی قد کفرت من قبل بما اشرکتمونی. تم نے جو ہمیں اللہ کا شریک بنا لیا تھا نا، ہمیں اس وقت یہ بات پسند نہیں تھی. ہمیں تو اس وقت بھی یہ بات پسند نہیں تھی، مگر تم نے اپنی حماقت سے سب کچھ کر لیا. اللہ کے راستے کو ٹھکرا دیا. وہ بتاتا رہا، وہ جس نے تمہیں ساری نعمتیں دی، حیات دی، رزق دیا، ہر چیز، ساری نعمتیں جس اللہ نے فراہم کی، مہلت دی تمہیں. تمہارے پہلے گناہ پر تمہیں سزا نہیں دے دی، یہ اس کا کرم تھا. تمہیں سنبھلنے کے لیے اللہ نے موقع دیا، تمہیں مہلت دی اس اللہ نے، اس کے باوجود تم نے اس کو چھوڑ کر کے ہمیں مان لیا. پھر وہ تمہاری غلطی ہے، تمہاری حماقت ہے، تم نے ایسا کیا ہے. لہذا اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر کے اور شیطان کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹر کی بات کو چھوڑ کر کے یہ جو ہے نوکر کی بات کو مان رہے ہیں، وہ جنہیں ہماری جو ہے مصلحتوں کا خیال نہیں ہے، تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر میں جو ہے کلہاڑی ماری ہے.
خدا کو جہاں تک تھا خدا نے راستے ہمارے لیے مشخص کر دیے تھے، خدا نے راستے ہمارے لیے معین کر دیے تھے، بتا دیا تھا کہ تمہاری مصلحت کس چیز میں ہے۔ تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے اتنے سارے ہادی بھیجے، اتنے سارے انبیاء بھیجے، اتنے سارے ائمہ بھیجے، اتنی ساری مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، ہر مصیبت کو برداشت کر لیا انہوں نے، کاہے کے لیے؟ اتنی ساری مصیبت کربلا والوں نے کیوں برداشت کی تھی؟ اگر واقعاً ہمارے لیے راستوں کو کھلا نہ رکھنا ہوتا، اگر واقعاً ہمیں اللہ کی تعلیمات سے آشنا کرانا نہ ہوتا، اگر واقعاً انہیں ہمیں آتش جہنم سے یہ جو ہے بچانا نہ ہوتا، اگر وہ ہمارے لیے خوشگوار زندگی فراہم نہ کرنا چاہتے، بڑا تصور بھی کر سکتے تھے کہ حسین کا سینہ اور شمر کا زانو، یہ تصور بھی کر سکتے تھے، سکینہ کے رخسار اور شمر کا تماچا، یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ زینب اور ابن زیاد کا دربار۔ عزیزو، بعض مصیبتیں جسے ہم تصور نہیں کر پاتے، ہم بڑی آسانی سے بیان کر دیتے ہیں کہ زینب برہنہ سر رسن بستہ ابن زیاد کے دربار میں لائی گئی، لیکن اگر واقعاً تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ قم کے ایک آیت اللہ تھے، ان کے یہاں یہ جو ہے مجلس ہو رہی تھی، خطیب جیسے ہی اس جملے پر پہنچا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب دربار شام میں داخل ہوئی، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، بس یہ سننا تھا۔ آیت اللہ سر پیٹنے لگے، کہنے لگے خطیب بس چپ ہو جا، اس کے آگے نہیں سن سکتا ہوں۔ زینب اور ابن زیاد کے دربار میں کوئی معمولی قربانی نہیں ہے جو اہل بیت نے دی ہے۔ کربلا کی ساری مصیبتیں ایک طرف، زینب کی اسیری ایک طرف، زینب کی بے رضائی ایک طرف ہے۔ امام سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے آئے ہیں، ہمیشہ بابا کو جو ہے بابا کا ماتم کرتے تھے، ہمیشہ آنسو بہاتے تھے، ہمیشہ رویا کرتے تھے جب تک زندہ رہے۔ سید سجاد کربلا کو یاد کر کر کے روتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ منہال آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک غم منائیے گا، مولا کب تک ماتم کیجئے گا۔ امام نے کہا منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف فقط نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہیں، خبر مل چکی تھی ان کو، نگاہوں سے فقط اوجھل ہو گیا تھا۔ قرآن کی لفظ اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا۔ منہال کہتے مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کا افتخار ہے۔ امام نے کہا ہاں منہال تم نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارے خاندان کا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ یہ وہ غم تھا جو امام بھول نہیں پاتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، مولا 3 دفعہ کہتے تھے الشام الشام الشام، کربلا کا ذکر نہیں کرتے تھے، اگرچہ کربلا کی مصیبتیں کوئی کم مصیبت نہیں تھی، کہتے تھے سب سے بڑی مصیبت وہاں ہے جہاں ہماری پھپھیاں برہنہ سر پھرائی جا رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی اہل بیت نے کاہے کے لیے دی تھی؟ ورنہ شام کا بازار، کوفے کا بازار اور زینب بے ردا صرف اس لیے دی تھی تاکہ ہم اسلامی تعلیمات سے آشنا رہے، ہمیں پتا رہے کہ شیطان کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کیا ہے، خدا کا وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر اہل بیت اسیر ہو کر کے کوفہ و شام میں نہ آتے تو وہ تحریک جو حسین نے ہمیں دین سے آگاہ کرنے کے لیے شروع کی تھی مدینے سے، وہ کربلا میں دفن ہو جاتی اور آگے والوں کو خبر ہی نہ ملتی کہ کربلا میں کیا ہوا۔ کیونکہ یزید نے ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا، بنی امیہ نے ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا کہ دور دراز کے شہروں کی بات تو چھوڑیے، وہ شہر کوفہ جو کربلا سے بالکل یہ جو ہے قریب شہر ہے، متصل شہر ہے، جو لوگ یہ جو ہے زیارات کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ 60-70 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ کوفہ بے خبر ہے، کوفہ نہیں جانتا، جبکہ وہاں کربلا میں فوج سب کوفے ہی کی آئی ہوئی ہے۔ کوفہ بے خبر ہے کہ کربلا میں کون مارا گیا۔
انہیں تو یہی بتایا گیا کہ خارجی مارا گیا ہے، راکب دوش رسول مارا گیا ہے، فاطمہ زہرا کا یہ جو ہے دلارا مارا گیا ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے جو ہے پلٹ رہا تھا، راستے میں شہر کوفہ تھا، جب میں شہر کوفہ پہنچا تو دیکھا کہ آج یہاں جشن کی تیاریاں ہیں، خوشی کے آثار ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، دکانیں بند ہیں۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر شہر کوفہ کے حالات سے میں آشنا تھا، میں جانتا تھا کہ آج کوفے والوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ خوشی کاہے کی ہے، یہ جشن کاہے کا ہے؟ میں نے کوفے کے باشندے سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، یہ خوشی آج کیوں منائی جا رہی ہے، یہ جشن کاہے کا ہے؟ اس نے کہا کیا تم شہر کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو پردیسی ہوں، میں باہر سے آیا ہوں۔ کہا کہ کربلا میں الیاذ باللہ خاکم بدہن ایک خارجی مارا گیا ہے، اس کے گھر والے، اس کے اہل حرم اسیر کر کے شہر میں لائے جا رہے ہیں، ہم ان کے تماشے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں بھی رک جاؤں، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ کون سے خارجی تھے، کس جگہ کے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ اپنے شہر میں جا کر کے ان کے بارے میں بیان کر سکوں۔ میں کوفے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا اسیروں کا قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، قافلہ اس شان سے آ رہا ہے، آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ میں نے جب سروں کے کو غور سے دیکھنا چاہا، چہرے پہ نگاہ ڈالی، میں نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے، چہرے سے نور برس رہا ہے، چہرے کو جانے پہچانے سے لگتے ہیں، چہرے کو جانے پہچانے سے لگتے ہیں، مگر وہ تو سوچ بھی نہ سکتا تھا یہ سر حسین کا سر ہو سکتا ہے، راکب دوش رسول کا سر ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی اضطراب میں تھا، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیبیاں بیٹھی ہیں، نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے، برہنہ سر ہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ان بیبیوں کے آغوش میں کچھ ننھے ننھے بچے ہیں، اتنے بھوکے ہیں بچے کہ چہرے زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں بچے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ اتنی مظلومیت تھی کہ کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، وہ اپنے گھر میں گئیں، صدقے کا خرما لائیں، لا کر کے بچوں کے ہاتھ میں دینا چاہا، اچانک اسیروں میں سے ایک بی بی اٹھی، بچوں کے ہاتھ سے خرما چھین کے واپس کرنے لگی۔ اے کوفے والیو، ان الصدقۃ علینا حرام، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف نہیں دیکھے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، پیاس کا یہ عالم اور شرافت کا یہ عالم، ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ای الاسار انتن، آخر تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا کہاں سے تعلق ہے؟ ان بی بی نے ایک دفعہ سر پیٹ کے کہا نحنو من اسار آل محمد، ارے ہم رسول کی نواسی ہیں، ہمارا تعلق خاندان رسالت سے ہے، وہ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے، میں علی کی بیٹی زینب، یہ حسین کی لاڈلی سکینہ، بس یہ سننا تھا۔ کوفے کی عورتیں واہ حسینہ واہ حسینہ کے نعرے بلند کرنے لگیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ جب کبھی ہمارے سامنے دو راستے ہوں، ایک خدا کا راستہ ایک شیطان کا راستہ، بار الہ ہمیشہ ہمیں تو اپنے راستے کو انتخاب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما،
ان کے دشمن جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، وإلا انہیں نیست و نابود فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع کرام رہبر معظم کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ وانصارہ۔ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، انہیں ترک کر دے گا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرے گا، انہیں انجام دے گا۔ وآثر الحیات الدنیا، جب کبھی زندگی دنیا اور زندگی آخرت میں ٹکراؤ ہوگا، زندگی دنیا کو جو ترجیح دے گا فإن الجحیم ہی الماویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم یعنی جتنی بھی مصیبتیں آپ تصور کر سکتے ہیں سب وہاں ہیں۔ وہ مصیبتیں جنہیں تصور کر سکتے ہیں اور وہ مصیبتیں جنہیں تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ساری مصیبتوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جہنم کی حقیقت کیا ہے اسے ہم یہاں سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ دنیا کے الفاظ عاجز ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے سے۔ بھئی اتنا جانتے ہیں کہ جتنی بھی جو ہے مصیبتیں ہو سکتی ہیں، امکان جتنی مصیبتوں کا ہے، چاہے ہم ان سے آشنا ہوں یا ان سے آشنا نہ ہوں، تمام مصیبتوں کا مرکز، تمام مصیبتوں کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا، یہ تو ان کا ہو گیا کہ جو خوشگوار زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ اپنے پروردگار کے مقام سے خائف ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کے، اور اس خوف کی وجہ سے گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ نہى النفس عن الہوا، اس خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ خداوند عز و جل ان آیتوں میں انسان کی اس فطری خواہش کی تکمیل کا راستہ بتا رہا ہے کہ انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو، اس کی زندگی میں دکھ نہ پایا جاتا ہو، تکلیف نہ ہو، سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو۔ خداوند عالم اس خواہش کی تکمیل کا اس طرح سے انتظام کر رہا ہے کہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے کہ تم اس خواہش کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہو، اپنے اس مقصد کو تم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو، کون سی چیز ہے جو تمہیں اس خواہش کی تکمیل سے محروم کر سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو اس خواہش کی تکمیل میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے تمہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو انسان سرکشی اختیار کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کرے گا، جن چیزوں کو یہ جو ہے مبرہ کر لیتے ہیں، وہ خواہشیں جو اللہ کی پسند سے، اس کی مرضی سے ٹکراتی ہیں، کہ کچھ خواہشیں ہماری وہ ہیں جو اللہ کی خواہش کے عین مطابق ہیں، اور کچھ خواہش وہ ہیں جو اللہ کی پسند اور اس کی مرضی کے برخلاف ہیں۔ نہى النفس عن الہوا، جن لوگوں نے اپنے نفس کو ان خواہشوں سے دور رکھا جو خواہشیں مرضی پروردگار سے ٹکراتی ہیں،
مرضی پروردگار یہ ہے کہ صبح سویرے فجر کا وقت جیسے ہی ہوا بستر چھوڑ کے جو ہے مصلی عبادت پہ آ جائیں. نفس کہتا ہے تھوڑا سا اور. یہ جو ہے ویکینڈ ہے آج تو، ویک ڈیز میں اٹھ جائیں گے. اس کے بہرحال نماز کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، جاب کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. آج تو یہ جو ہے ویکینڈ ہے، چھٹی کا دن ہے. نفس کہتا ہے تھوڑا سا اور. خدا کی مرضی یہ ہے کہ اپنا بستر چھوڑو، اپنا آرام چھوڑو. ماہ رمضان ہے، نفس چاہتا ہے کھانا کھاؤ، پانی پیو، طرح طرح کی یہ جو ہے لذتیں آسائشیں حاصل کرو. خدا کی مرضی کچھ اور ہے. اکثر ہو جاتا ہے کہ نفس کی خواہش اور خدا کی پسند میں ٹکراؤ ہوتا ہے. وہاں پہ کیا کرتے؟ نہى النفس عن الهوى. وہ مقام پروردگار سے اتنا خوفزدہ رہتے ہیں کہ نفس کو ان خواہشات سے روکے رہتے ہیں. فإن الجنة هي المأوى. ان کا ٹھکانہ بہشت ہے. بہشت کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بہشت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ باغ ہے جہاں نہریں ہیں، جہاں درخت ہیں، لیکن یہ الفاظ جنت کی لذتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے الفاظ اتنا جانتے ہیں، جس لذت کا ہم تصور کر سکتے ہیں سب وہاں موجود ہیں. ما تشتہی الانفس، جس چیز کا بھی جی چاہے گا وہاں پر موجود ہیں. خوشگوار زندگی وہ جسے ہم تصور کرتے ہیں، اور خوشگوار زندگی وہ جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. جنت میں وہ ہمارے لیے فراہم ہے. راستہ خدا نے یہ معین کر دیا ہے. اس راستے پہ چلو گے تو انجام یہ ہوگا، اس راستے پہ چلو گے تو انجام یہ ہوگا. عزیزو، گناہ اور معصیت، خدا کی نافرمانی وہ چیز ہے جو کبھی بھی ہماری اس خواہش کو پوری نہ ہونے دے گی. خوشگوار زندگی، آرام کی زندگی، سکون کی جو ہے زندگی کے لیے. جس طرح سے ہمارے جسم کی صحت کے لیے جراثیم جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ جو ہے مضر ہوتے ہیں. میکروب سے اپنے کو ہم دور رکھتے ہیں، جراثیم سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم بیمار نہ ہو سکے. اسی طرح سے روح کا جراثیم جو ہے وہ گناہ ہے. گناہ جس طرح سے یہ جو ہے جراثیم جسم کو بیمار ڈال دیتے ہیں، اسی طرح سے گناہ ہماری روح کو بیمار ڈال دیتی ہے. لہذا اگر زندگی خوشگوار یہ جو ہے بسر کرنا ہے، گزارنا ہے اگر خوشگوار زندگی، تو ہم مجبور ہیں اپنے کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے. گناہ کیا ہے؟ گناہ عرض کیا، گناہ یعنی خواہش نفس کی پیروی. جو جی چاہا اسے انجام دے دیں. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ خدا کو ہمیں کیا پسند ہے. اپنی پسند کا پابند ہو جانا ہی گناہ ہے. اپنی پسند کا پابند ہو جانا گناہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ہم آزاد ہیں، ہم کیوں اپنے کو پابند بنائیں کسی کا؟ ہم اپنے کو خدا کا کیوں پابند بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ
اما بعد فقد قال اللہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ